يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی توفیق خاص سے رات کو تقریباً 4 پارے سوائے ایک روح کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر 3 بڑے اہم واقعات بیان ہوئے۔ پہلا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا۔ آپ کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا حضرت حنہ بنت فاقوزہ اور آپ کے والد کا نام تھا حضرت عمران ابن حسان۔ ایک حضرت عمران تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد۔ دونوں عمران کے درمیان 1800 سال کا فرق ہے۔ 1800 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ آپ کے ہاں کئی عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن آپ درخت کے سائے میں بیٹھی تھی۔ حضرت حنہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تو دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کو دانا ڈال رہی ہے۔ جب یہ دیکھا تو دل کے اندر اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ جب اولاد کی خواہش پیدا ہوئی تو آپ نے عرض کیا مولا اگر تو مجھے اولاد دے کر بیٹا ہوا تو میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو کچھ عرصہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی۔ جب حضرت عمران علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اگر بیٹی ہوئی تو پھر کیا کرے گی، پھر نظر اور منت کیسے پوری ہوگی؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے حضرت عمران کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی نا تو آپ نے عرض کیا مولا یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ کس ہے کی پیدا ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی۔ فرمایا ولیس الذکر کالانثیٰ، یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے نا اس کا کوئی مقابلہ لڑکا بھی نہیں کر سکتا ہے، بیٹا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اس لڑکی کو بڑی عزت سے بڑے شرف سے نوازیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ آپ کی کفالت کا جو ہے وہ چرچا ہونے لگا کہ آپ کی کفالت کون کرے گی، کیونکہ آپ نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیں گی، اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے وقف کر دیں گی۔ تو مسجد اقصیٰ میں دیکھیں، مسجد اقصیٰ میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جس کو 27 علماء کرام چلاتے تھے۔ ان علماء کرام میں آپ کے والد ماجد حضرت عمران بھی شامل تھے جن کا وصال ہو چکا تھا۔ تو آپ کو اٹھا کے مسجد اقصیٰ میں لے آئے۔ تو مسجد اقصیٰ میں اس ٹائم سربراہی جو کر رہا تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ یہ رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، ان کو دے دیا۔ جب دے دیا تو 27 علماء کرام آپس میں حضرت عمران علیہ السلام کی وجہ سے آپس میں ان کے درمیان بحث و مباحثہ ہو گیا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ اگر آپ نیک ہیں اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو جہاں جس کی بھی کوئی بھی پرورش کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جب آپ اللہ والے ہوتے ہیں تو پوری دنیا آپ کی اولاد کی پرورش کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاتی ہے، کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ایک جملہ بولا تھا، ہم بھی اپنے گھروں میں جب موجود ہوں اولاد کے لیے جملہ بولا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے عرض کیا آپ کی والدہ ماجدہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور انی اعیذھا بک، مولا میں اپنی اس بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں، وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اس کی آنے والی آل اولاد اور نسل کو بھی تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ یہ جملہ بظاہر بہت سادہ سا ہے، عام سا ہے، لیکن اس الفاظ کی جو قیمت ہے نا بہت بڑی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی اولاد باہر جا رہی ہے، آپ اس کے سامنے اونچی آواز میں، چھوٹا بچہ ہے، بچی ہے، بڑا بیٹا ہے، بڑی بیٹی ہے، اس کے سامنے کہ بیٹا یا بیٹی میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں، اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، یہ جملہ آپ بول کے دیکھیں۔ اس جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے اور بیٹی کو نیک پرورش میں رکھے گا، نیک تربیت میں رکھے گا۔ آپ نے یہ جملہ بولا تھا تو اس بچی کی پرورش کے لیے کتنے علماء کرام تیار ہو گئے؟ 27 علماء کرام، اور ان علماء کرام میں سے نبی بھی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ اس ٹائم موجود نہیں تھے، ظاہری حیات میں آپ نے وہ عجیب منظر نہیں دیکھا، وہ بڑا پیارا واقعہ نہیں دیکھا تھا، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس بچی کی پرورش کون کرے گا، کفالت کون کرے گا۔ تو انہوں نے اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے برا اندازی کی،
قرآن اندازی کیسے کی؟ وہ اپنی قلم سے وہ تورات لکھا کرتے تھے. جن قلموں سے تورات لکھا کرتے تھے انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی قلم جو ہے پانی کے اندر ڈالتے ہیں بہتے ہوئے پانی میں، تو جس کی قلم پانی کے برعکس چلے گی نا، الٹی سمت کو چلے گی، وہی حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کرے گی. سب نے اپنی قلم جس سے تورات لکھتے تھے پانی میں ڈال دی. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی مبارک قلم جو ہے نا وہ پانی کی اپوزٹ سائڈ پہ چلنے لگی. جب اپوزٹ سائڈ پہ چلنے لگی تو سب کا اتفاق ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت، آپ کی پرورش، آپ کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کریں. قرآن پاک میں فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے بڑی اعلیٰ تربیت کے دے دیا، ہم نے بڑی اعلیٰ پرورش کے دے دیا، ہم نے بڑی اعلیٰ کفالت کے دے دیا. جب پرورش کرنے لگے، بڑی ہونے لگی، آپ مسجد میں رہتی تھی، اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہتی تھی، دین کے لیے وقف تھی. یہ اصول ہے دنیا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو شخص اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرنا جو ہے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ تو زمین پہ نہیں آتا آیاز باللہ، تو اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیتا ہے جو اس کے بندوں کی خدمات کرتے ہیں، اس کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو جب بڑی ہونے لگی تو پاس آئے ایک دن محراب میں، دیکھا تو بے موسمی پھل پڑے ہوئے تھے، ایسے پھل جو اس موسم میں نہیں تھے، اور آپ کے بغیر کوئی کھانا بھی نہیں لاتا تھا، کوئی پھل وغیرہ بھی نہیں لاتا تھا. تو محراب کے اندر پھل بھی پڑے ہوئے. آپ نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم بتا تو صحیح یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ میرے بغیر کوئی لاتا بھی نہیں ہے، اور پھل بھی ایسے جو بے موسمی ہیں، اس موسم میں ہوتے بھی نہیں ہیں. آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا خالو جان حضرت زکریا علیہ السلام سے قالت هو من عند اللہ، میں اپنے رب کے لیے وقف ہوں نا، تو جس کے لیے میں وقف ہوں وہی میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. جب یہ بات دیکھی نا تو یہ کرامت دیکھی تو آپ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے، آپ بھی بے اولاد تھے، آپ کے یہاں بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے. جب یہ موسمی پھل دیکھے ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے زکریا وہیں پہ کھڑے ہو کے اپنے رب سے دعا کی. عرض کیا مولا اگر تو اپنی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو اپنے زکریا کو بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتا ہے. اگر تو اپنی مریم کو بغیر کسی کے بھیجے پھل پہنچا سکتا ہے تو مجھے بھی تو بغیر کسی سبب کی اولاد دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر جتنے بھی احباب اولاد ہیں واقع زکریا علیہ السلام کے صدقے سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آپ نے یہ دعا کی ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، میرے مولا جو اولاد دینا نیک صالح دے، پاکیزہ ہو، طیبہ ہو، طاہرہ ہو. ابھی یہ دعا کی ہی ہے محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا نا تو فرشتے آ گئے. فرشتوں نے نماز کے اندر ہی حضرت زکریا علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا زکریا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے صدقے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. سبحان، کیسا منظر ہوگا، اس خوشی کا کیا سما ہوگا، میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف حضرت زکریا علیہ السلام محسوس کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے زکریا کو جا کے خوشخبری دے دے، بشارت دے دے. میرے مولا اس واقعہ کے صدقے سب بے اولادوں کو آج کی مجلس پاک کے صدقے بشارت سنا دے، ایک سال اولاد کی خوشخبری سنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا ہم آپ کو ایک بیٹا دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا میرے کلمہ کی. کلمہ سے مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی دے دی. فرمایا وہ صرف یحییٰ نہیں ہوگا، سیدن وہ آپ کی قوم کا سردار بھی ہوگا. صرف سردار نہیں ہوگا، وہ نبی، وہ نبی بھی ہوگا. ہم نے ان کو منتخب کر لیا نبوت کے لیے. اتنا ہی نہیں فرمایا وہ حصوراً، وہ ایسا ہوگا کہ اس کے دل کے اندر دنیا کی کوئی محبت نہیں ہوگی. صرف اتنا ہی نہیں فرمایا من الصالحین، اس کا مقام ہمارے نیک سارے لوگوں میں بڑا اعلیٰ ہوگا. اتنی بڑی بشارت بے موسمی عمر میں، ایسا
ایسی عمر میں جہاں اولاد کی امید ہی نہیں ہوتی، ساری کائنات جواب دے چکی ہوتی ہے، اس واقعہ سے ایک پیغام میرے نوجوان دوستوں یہ ملتا ہے، پوری دنیا آپ کو جواب دے دے کہ آپ کے اولاد نہیں ہو سکتی، میڈیکلی بھی یہ ثابت ہو چکا ہے، آپ کا اس ٹائم پہ ایک ہی جملہ نکلے کہ اگر کائنات مجھے جواب دے سکتی ہے تو کائنات والا تو اس میں قادر ہے نا، وہ تو مالک ہے کہ مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ تو آپ نے بے ساختہ بول اٹھے، عرض کیا مولا مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ اطمینان قلب کے لیے، ایمان تو تھا، اطمینان قلب کے لیے میرے لیے کیسے اولاد ہے؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی جو ہے 5 ہو چکی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، تو کوئی نشانی تو دے دے تاکہ میرے دل کو اطمینان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا، محبت دیکھے، پیار دیکھے اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کا، فرمایا زکریا علامت مانگتے ہو، نشانی مانگتے ہو، تو نشانی یہ ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی نا دنیا والوں سے، اپنے لوگوں سے 3 دن تک کلام نہیں کر پاؤ۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اگر آپ چاہے تو کلام کرنے والا کلام نہیں کر سکتا، اور اگر وہ چاہے تو گونگے کو بھی زبان عطا فرما دے۔ 3 دن تک کلام نہیں کر سکے گے، اشارے سے کلام کریں گے۔ ہاں فرمایا یہ جو آپ نے بشارت دی ہے نا شکرانے کے طور پہ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام ہمارا نام لیتا ہے، اس کا نام لیتا ہے جس نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں آ کے نیک صالح بیٹا یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے حضرت مریم علیہ السلام، وہ ہم 16ویں پارے کے اندر مکمل بیان کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ بڑا اہم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مباہلہ کا واقعہ، نجران کے عیسائیوں کا واقعہ۔ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے مختلف قوموں کی طرف خطوط بھیجے کہ دین اسلام کی دعوت کو قبول کرو، مجھے اللہ کا آخری نبی اور رسول مانو، توحید کی طرف آ جاؤ۔ یہ اپنے خطوط بھیجے نا تو ایک خط جو ہے نجران کے عیسائیوں کی طرف بھی گیا۔ نجران کے عیسائی کہاں رہتے تھے اس ٹائم؟ یمن کے قریب کے علاقہ تھا۔ آج کے دور میں یہ سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے نجران، اس کا ایک شہر ہے۔ تو وہاں کے عیسائیوں کے پاس جب یہ خط پہنچا ہے تو یہ خط کو پڑھ کر 8ویں صدی ہجری کے بعد فتح مکہ مکرمہ کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی طرف آنے لگے۔ یہ 70 لوگ تھے، ان 70 لوگوں میں سے ایک کا نام عبد المسیح تھا، ایک ان کا بہت بڑا پادری تھا جس کا نام تھا ابو الحارث ابن علقمہ، ایک ابو الحارث کا بھائی تھا قرظ ابن علقمہ، اور ایک ان کا سردار تھا جن کا نام تھا ایہم۔ اس طرح 70 لوگ چلے۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے نا تو مدینہ منورہ کے حدود کے پاس آ کے انہوں نے اپنی سواریاں وہاں روکی، خود اترے، انہوں نے بڑے قیمتی لباس پہنے، بڑے قیمتی، اور اس زمانے میں آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں یمن کا لباس بڑا معروف تھا، یمن کا برانڈ جو تھا وہ بڑا معروف تھا، قیمتی لباس پہنے۔ قیمتی لباسوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے گلوں کے اندر سونے کے ہار پہنے، چاندی کے ہار پہنے، یہ جو زنجیریں پہنتے ہیں تاکہ آقا کریم علیہ السلام نے حرام قرار دیا سونا پہنا، بڑی جاہ و جلال کے ساتھ قیمتی لباس، قیمتی زیورات پہن کے مرد لوگ بھی مسجد نبوی میں پہنچے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اس ٹائم نماز عصر ادا فرمائی۔ نماز عصر جب ادا فرمائی تو فرمانے کے بعد جب مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تو قافلے والے آگے بڑھے، انہوں نے کہا یہ عرب کے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی قیمتی لباس نہیں ہوتا ہے، ہمارا لباس دیکھ کے نا ہمیں قریب کر لیں گے۔ تو جب انہوں نے سلام کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کو، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ، ان سے منہ انور دوسری طرف پھیر دیا۔ کیوں؟ بتانا چاہ رہے تھے، بازی یہ کرنا چاہتے تھے، اتنا قیمتی لباس پہن کے اس لیے آئے ہو کہ ہمیں مرغوب کرنا چاہتے ہو؟ اگر مصطفیٰ چاہیں تو مدینے کے سارے پہاڑ سونا بن جائیں، اگر مصطفیٰ کریم چاہیں تو عرب کے سارے پہاڑ سونا بن جائیں۔ چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، اٹھ کے چلے گئے مسجد نبوی شریف سے، کیونکہ یمن کے قریب علاقہ تھا، تجارتی قافلے جاتے رہتے تھے۔ تو ان قافلے والوں میں سے بعض لوگ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جاننے والے تھے۔ انہوں نے سے پوچھا کہ ہم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، حالانکہ ان کا خط ہمارے پاس پہنچا ہے، ہم تو خود کچھ پوچھنا چاہتے تھے، کوئی تفصیل لینا چاہتے تھے اسلام کے بارے میں، کیوں نہیں جواب دیا؟ تو دونوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں، یہ علی بن ابی طالب بیٹھے ہیں، مولا علی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔
تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم نے سلام بھی کیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے سلام کا جواب بھی دیا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑی حکمت عملی سے جواب دیا، فرمایا جاؤ اپنے خیموں میں واپس جاؤ، یہ جو قیمتی لباس پہنا ہوا ہے سادہ لباس پہن کے آئیں، یہ جو زیورات پہنے ہوئے ہیں ان زیورات کو اتار کے آئیں، یہ سارے قافلے والے 70 کے 70، یہ ہوتا ہے ایک جاو جلال، یہ ہوتی ہے آپ کی ثقافت کی حفاظت، آپ کے کلچر کی حفاظت۔ سامنے والا جتنا بڑا ہے، جتنی بڑی ریاست ہے، اس کے مقابلے میں اس کی دیکھا دیکھی میں اپنے کلچر کو کبھی نہ چھوڑیں، اپنی ثقافت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ آج ہمارے یہاں ہر شے انگلش میں کر دی گئی، کیوں کہ ہم ان سے مرغوب ہو گئے، ہم ان کے جاو جلال میں آ گئے۔ اب ایک عام بندہ ہے اس کو انگلش نہیں پڑھنی آتی تو آپ اس کو انگلش میں کیوں لکھ کے دے دیں؟ آپ اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی زبان کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی سنت پاک سے یہ ثابت ہے، ایک مسلمان کی آن اور ایک مسلمان کی شان اور ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھتے ہوئے نہ اپنی ثقافت چھوڑتا ہے، نہ اپنا کلچر چھوڑتا ہے، نہ اپنی رسومات کو چھوڑتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سارے اپنے خیموں میں واپس گئے، جب واپس گئے سادہ لباس پہنا، زیورات کو اتار دیا، پھر واپس آئے، ادھر سے حضور نبی کریم علیہ السلام بھی آئے، جب آئے تو انہوں نے پھر سلام کیا، السلام علیکم، فرد علیہ رسول اللہ، آقا کریم علیہ السلام نے اب ان کے سلام کا جواب دیا، جب جواب دیا تو اب بات چیت ہوئی شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی، انہوں نے پوچھا نجران کے عیسائیوں نے کہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ آیات مبارکہ نازل کی، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ہمارے یہاں عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام ہے، خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له، پھر ان سے فرمایا کون کہ ہو جا، فیکون، تو وہ زندہ ہو گئے۔ فرمایا اگر تم بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو پھر سب سے پہلے تو آپ آدم کو اللہ کا بیٹا مانو، جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ بیٹا جو ہے نا کسی نہ کسی طرح کچھ صفات میں باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کو رزق بھی دیتا ہے، تو کیا آپ لوگ مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کوئی کام کرتے تھے؟ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ایک کے بطن مبارک کے ذریعے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کو صفات سے پاک ہے، جب کوئی بھی صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی ہے تو آپ اللہ کے بیٹے کیسے ہوں گے؟ وہاں بھی جھگڑا کرنے لگے، بات جو ہے لمبی ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان سے بحث نہ کریں، ان کے ساتھ مباہلے کا اعلان کریں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے لوگ کہتے ہیں، ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اگر تم حق پہ ہو اور میں باطل پہ ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ہلاک و تباہ و برباد کر، اور اگر میں حق پہ ہوں تم باطل پہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر۔ یہ مبالغہ کا معنی ہوتا ہے، بد دعا دینا۔ تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر کہ ہم آپس میں جو ہے مشورہ کریں گے، اس کے بعد بتائیں گے کہ مبالغہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب کچھ ہی ٹائم گزرا تھا تو آقا کریم علیہ السلام جیسے قرآن پاک نے فرمایا، حبیب آپ ان سے فرمائے ندعو بناتنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے آپ کو اس مبالغے میں پیش کر دو ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، پھر مبالغہ ہو۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے اور امام حسن پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے، ان کو انگلی پکڑائی گئی، ہاتھ کو پکڑے ہوئے، اور آپ کے پیچھے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے آگے آگے جو ہے مولا علی ہے، اور اس طرح درمیان میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہے۔ جب ان کے بڑے پادری نے ان نورانی چہروں کو دیکھا اس نے اپنے وقت سے کہا
اگر تم ان سے مبالغہ کرو گے تم بھی مانتے ہو یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ایک بد دعا کرنے والا سچا نبی سچا رسول ہو اور اس کی بد دعا پہ آمین کہنے والے یہ نورانی چہرے ہوں، تو میں تمہیں آج بتا رہا ہوں جتنے یہاں پہ آئے ہیں نہ روئے زمین پر ان کا نام و نشان بچے گا، اور جتنے باقی ہیں نجران کے اندر وہاں بھی نجران کی سرزمین پہ ایک بھی عیسائی زندہ نہیں بچے گا۔ جب یہ کہا تو سب نے کیا کیا؟ ہم مبالغہ نہیں کرنا چاہتے، ہاں ہم جو آپ کہیں گے اس حکم کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہوں گے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ کا جو نجران ہے ہماری ریاست کے تابع ہو جائے، سارے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ریاست کے تابع ہو۔ جزیہ دینے کو انہوں نے قبول کر لیا۔ جزیہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے تحت جو غیر مسلم لوگ رہتے ہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں اس اسلامی ریاست کو، ان پیسوں کو کہتے ہیں جزیہ۔ آج کے دور میں جیسے ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ٹیکس دیتے ہیں، کیوں ٹیکس دیتے ہیں؟ کہ جو ہمارے اخراجات ہو رہے ہیں وہ پورے ہو جائیں، جو شاید کبھی نہیں ہوں گے قریب، اللہ تعالیٰ کرے بہتر ہو جائے، ہمارے اخراجات پورے ہو جائیں، تو یہ جزیہ دینے کو تیار ہو گئے۔ اب جب جزیہ دینے کو تیار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ، ہم واپس جا رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ایسا شخص بھیجے جو امین ہو، ایماندار ہو۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص بھیجتا ہوں جو امین و حاضر الامہ، جو میری امت کا امین ہے۔ تو اس ٹائم آپ کے قافلے کے ساتھ کس کو بھیجا؟ حضرت ابو عبادہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیجا۔ اب یہ قافلہ واپس پلٹا، یا واپس پلٹا تو اس قافلے کے اندر جو پادری تھا اس کا کیا نام تھا؟ ابو الحارث ابن علقم۔ یہ جس اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، جب یہ قافلہ تھوڑی دور گیا تو اس کا اونٹ جو ہے نا کودنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ جب حرکت کرنے لگا تو یہ اپنے اونٹ سے نیچے گیا۔ جب نیچے گرا تو اہل عرب کے ہاں ایک چیز بولی جاتی تھی، مقولہ تھا، ایک قول بولا جاتا تھا جس کے وہ خلاف ہوتے تھے نا، اس کے بارے میں وہ لفظ بولتے تھے تعیسہ۔ تعیسہ کا معنی ہوتا ہے تباہ و برباد۔ جب یہ شخص اونٹ سے نیچے گرا ابو الحارث ابن علقم، اس نے کہا تعیسہ الابعد، جو ہم سے دور ہے نا وہ تعیسہ ہے۔ میں معنی نہیں کرنا چاہوں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ اس نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں ایسا جملہ کہا۔ اس کا جو بھائی صاحب تھا نا قرظ ابن علقم، اس نے کہا تعیسہ، تو تباہ و برباد، تو کیسے کہہ سکتا ہے تعیسہ الابعد؟ وہ تو اللہ کے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں، کیا تو نہیں مانتا ہے؟ تو ابو الحارث ابن علقمہ کے الفاظ ہے کہ الفاظ بڑی نصیحت ہے اس کے اندر، اس شخص کی تباہی اور بربادی میں سے جملہ بولا، جملہ صحیح بولا۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں انہ لنبی، وہ سچا نبی ہے، انہ لمرسل، وہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ تو حضرت قرظ ابن علقمہ جو اس کا بھائی تھا اس نے پوچھا کہ تو ایمان کو نہیں لا رہا؟ اس نے کہا اگر میں ایمان لے آؤں تو جو میں چرچ کا پادری ہوں، نجران کا عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری ہوں، جو میرے پاس سونے چاندی زیورات پڑے ہیں، اتنی دولت پڑی ہے، اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ ساری دولت مجھ سے چھن جائے گی، میرے اثاثے ختم ہو جائیں گے، میرا عہدہ ختم ہو جائے گا اگر میں ایمان لے آیا۔ اس شخص کو ابو الحارث کو پہچان بھی گیا، اس کو معلوم بھی تھا کہ آپ سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ مجھے آپ یہ جملہ بتائیں، اس کو ہدایت کی طرف آنے سے کس نے روکا؟ دنیا کی محبت۔ اس کو آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ایمان آنے سے کس نے روکا؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت میں، دولت کی محبت میں، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت میں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگر دنیا سے محبت کرو گے تو دنیا کی محبت کی سزا یہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق چھین لے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ ہو۔ حضرت قرظ ابن علقمہ نے جب یہ دیکھا نا، فوراً اس نے تو نجران میں جانا تھا، فوراً اپنی سواری کو واپس موڑا مدینہ منورہ کی طرف۔ یا واپس موڑا مسجد نبوی میں، ہمارے آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، لیکن جیسے مسجد نبوی میں داخل ہوا نا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور چہرہ مصطفیٰ سے پھوٹنے والی نور کی کرنوں کو دیکھا تو اپنی زبان سے بے ساختہ دل کی تصدیق کے ساتھ بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کو دنیا کی محبت نے دور رکھا، اور اس نے صرف اتنا جملہ بولا تھا کہ ان کے بارے میں ایسا جملہ نہ بول، بے ادبی والا جملہ نہ بول،
اس نے ادب مصطفیٰ کا پاسبان کیا، عزت مصطفیٰ کی حفاظت کی، ادب مصطفیٰ کی وجہ سے، عزت مصطفیٰ کی وجہ سے، تکریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا اور کس کی محبت کو ڈال دیا؟ اپنے مصطفیٰ کی محبت کو ڈال دیا، اور اس کی زبان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ نجران کے انسانوں کا وفد کا واقعہ، اس کو واقعہ کو پہلا کہتے ہیں۔ آخری بات کرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شان مصطفیٰ اگر پڑھنی ہے سورہ آل عمران پڑھو، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اے مسلمانوں سارے کے سارے ایک رسی کو مضبوطی سے تھامو، مختلف فرقوں میں نہ بٹ جائیں۔ جب ہمارے یہاں فرقے کا نام آتا ہے پتہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، یہ فرقے، یہ تو فرقے ہیں، حصے ہیں، لیکن قرآن پاک جب کہتا ہے نا کہ فرقوں میں نہ بٹو، مطلب کیا ہے کہ مسلمان اپنی الگ الگ حدود بنا کے نہ بیٹھ جانا، الگ الگ ریاستیں بنا کے نہ بیٹھ جانا۔ اگر الگ الگ حدود بناؤ گے، الگ الگ ریاستیں بناؤ گے، تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی، تمہارا روب اور دبدبا ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی فرقہ پرستی ہے، الگ الگ فرقوں میں بٹ کے۔ سلطنت عثمانیہ کے بعد فرمایا ایک ہی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایک ہی حدود میں رہنا، تو پوری دنیا بھی مل کر کے امت کو نہیں ہرا سکتی۔ آج سارے مسلمان بھی مل کر نہ غیر مسلموں کے ملک کو نہیں ہرا سکتے۔ فرمایا فرقہ پرستی میں نہ بٹنا، میری اس نعمت کو یاد کرو۔ کس نعمت کو؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ فرمایا اس نعمت کو یاد کرو نا جس نعمت کے آنے کی وجہ سے، فرمایا اس کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، عداوت اور بغض اور نفرت رکھتے تھے، فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس نے اپنے مصطفیٰ کریم کے وجود مبارکہ کے صدقے تم دشمنوں کو آپس میں سچا دوست بنا دیا، سچا بھائی بنا دیا۔ اور فرمایا اللہ اکبر، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، گرنے لگے تھے، قریب تھا کہ دوزخ کے اندر گر جاتے۔ کیا ہوا؟ فانقذکم منھا، ہماری اس نعمت نے، ہمارے مصطفیٰ کریم نے تمہیں پیچھے سے آ کے پکڑا، دوزخ کے کنارے سے موڑ کر جنت کے کنارے پہ لا کے کھڑا کیا۔ فرمایا یہ سارے واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، یہ سارا کچھ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ جو ہے ہدایت کے اوپر قائم رہو، ہدایت کے اوپر استقامت رکھو۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا جینا اسلام کے اوپر ہو، ہمارا خاتمہ بھی فرمائے۔ السلام علیکم۔